اس مووی کے سٹارٹ پہ ہمیں ایک چائنیز کپل دکھایا جاتا ہے جو بہت سیریس اور اداس سے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ابھی نئے نئے کینیڈا میں شفٹ ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں سیٹل ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آدمی جاب پر جاتا ہے اور لیڈی گھر کے کام کرتی ہیں۔ یہاں لیڈی اپنے ہسبینڈ کے لیے موموز بنا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک چائنیز ڈش ہے جسے پاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس مووی کے مین کریکٹر کا نام بھی ہے۔ پھر یہ لیڈی پاؤ یعنی موموز بنا کر اپنے ہسبینڈ کے سامنے لاتی ہیں۔ وہ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جلدی سے کچھ پاؤز کھا کر چلے جاتے ہیں، اور اب جب ان کی تھکی ہوئی لیڈی وہ پاؤ یعنی موموز کھانے لگتی ہے تو ایک دم اسے کچھ فیل ہوتا ہے اور وہ اسی وقت خود کو کھانے سے روک لیتی ہے۔ جب وہ لیڈی پاؤ کو اپنے منہ سے باہر تھوکتی ہے تو وہ ایک کٹوری میں جا کر گرتا ہے، ایک قسم کی باسکٹ میں جس میں وہ کھانا لائی تھی۔ اس میں تو جیسے جان آ جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں نکل آتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ ساتھ ہی وہ خوش ہو جاتا ہے جیسے وہ اس لیڈی کو اپنی ماں ماننے لگا ہو، اور اس کے فیس کے ساتھ اپنا فیس رب کرنے لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیونکہ اس لیڈی کی بھی کوئی بچے نہیں ہوتے تو اس پاؤ کو یعنی مومو کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح رہنے لگتی ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے جیسے یہ واقعی اسی کا بیٹا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پاؤ کو بڑا ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے ایونٹ میں اس کی اور اس ہائٹ کی بھی ہائٹ بھی میجر کیا میئر کرتی کیا تھی، کرتی یہاں تھی، تک کہ یہاں وہ تک کہ وہ لیڈی لیڈی پاؤ کو پاؤ کو خود خود فیڈ فیڈ کرتی کرتی تھی، تھی۔ اور اب جب جب کبھی کبھی اس نے اس نے باہر بازار یا بازار یا مارکیٹ مارکیٹ جانا جانا ہوتا ہوتا تو وہ تو وہ کبھی بھی کبھی بھی پاؤ کو پاؤ کو اکیلا اکیلا گھر گھر نہیں نہیں چھوڑتی تھی، چھوڑتی تھی، بلکہ ہر ہر وقت ٹائم اسے اسے اپنے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی رکھتی تھی۔ تھی۔ اب ایک ایک دن دن لیڈی لیڈی اور اور پاؤ پاؤ پلان پلان کرتے کرتے ہیں کہ ہیں وہ کہ وہ مارکیٹ مارکیٹ جائیں جائیں گے گے اور اور کچھ کچھ سویٹس سویٹس کھائیں کھائیں گے۔ گے۔ اب اس اس دن دن وہ یہ لوگ لوگ بہت بہت انجوائے انجوائے کرتے کرتے ہیں۔ ہیں۔ پاؤ پاؤ کو کو بھی بھی اپنی لیڈی اپنی یعنی لیڈی مومو یعنی اپنی موم اپنی بہت موم اچھی لگنے اچھی لگی لگنے تھی اور لگتی ان ہے کی اور ان بانڈنگ کی کافی بانڈنگ مضبوط کافی ہو چکی مضبوط ہو تھی۔ چکی اب ہوتی ہے۔ جیسے اب جیسے جیسے پاؤ جیسے بڑا ہو پاؤ رہا بڑا تھا، ہو رہا لیڈی کو تھا اس چیز لیڈی کی کو اس کی فکر تھی فکر کہ تھی وہ کہ اس میدے کو سے بنا میدے سے ہے اور بنایا ہے کافی ویک اور ہے، یہ وہ اکثر کافی بھاگتے ویک ہے، بھاگتے گر بھاگتے جاتا بھاگتے تھا گر یا جاتا تھا میلٹ یا ہونے میلٹ لگتا ہونے تھا، لگتا اگر تھا۔ اسے کوئی اگر چیز اسے لگ کوئی چیز جاتی تو لگ اس کی جاتی تو شیپ اس کی خراب ہو شیپ جاتی۔ خراب ہو جاتی اس لیے تھی، وہ لیڈی اسی لیے کوشش وہ لیڈی کرتی تھی کہ وہ کوشش ہر کرتی ٹائم اس تھی کے کہ ہر ساتھ ٹائم رہے اس کے اور ساتھ ہی رہے ہمیشہ اس کو اور ٹھیک کرتی ہمیشہ اس کو رہتی تھی۔ ٹھیک اس لیے وہ کرتی پاؤ رہتی سے تھی۔ کہتی اس تھی لیے کہ وہ وہ اس پاؤ کے سے ساتھ کہتی تھی ایکسرسائز کہ بھی کرے اور ایکسرسائز یوگا کرے کرنے اور بھی یوگا جائے کرنے تاکہ وہ بھی اپنی شیپ میں جایا رہے۔ پر کرے ایک تاکہ اس کی شیپ برقرار رہے۔ ایک دن یوگا کرتے ہوئے بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، پاؤ بھی ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے تو اسے بھی فٹ بال لگ جاتا ہے اور اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی ہوا جس چیز کا ڈر تھا، وہ لیڈی فوراً اسے پاؤ کو اٹھاتی ہے اور اس کی شیپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے۔ پاؤ ضد کرتا ہے کہ اسے بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا ہے، وہ لیڈی اسے نہیں کھیلنے دیتی اور اسے ٹھیک کرتے ہوئے اپنے گھر لے آتی ہے۔ وہ گرین میں اپنی موم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، وہ ان سے بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی روٹین بن چکی تھی، وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ باہر نکلے لیکن موم اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی، وہ پھر بھی چپکے سے ان کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتا تھا۔ اکثر اس کی ماں اسے ڈھونڈتی رہتی تھی مگر وہ نہیں ملتا تھا، وہ کئی کئی گھنٹے اس کا انتظار کیا کرتی تھی لیکن پاؤ تو جیسے کیئرلیس ہو چکا تھا، اسے باہر کی دنیا اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتا۔ ایک دن وہ لیڈی پاؤ کے لیے ایک اچھا کھانا بناتی ہیں، انہیں وہ کھانا بنانے میں کافی ٹائم لگا تھا پر وہ کھانا اتنا مزے کا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا کہ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً اسے کھا لیتا، لیکن پاؤ اس کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پاؤ اس کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا اور باہر چلا جاتا ہے۔ وہ لیڈی اسے بہت زیادہ روکتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی جاتی ہیں پر وہ نہیں رکتا، تو اس بات کی وجہ سے اس لیڈی کا یعنی پاؤ کی ماں کا بہت دل دکھتا ہے۔ جو کھانا انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ غصے میں آ کر اسے خود ہی کھا جاتی ہیں اور جب اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو اچانک سے دروازے پر نوک ہوتا ہے۔ لیڈی جب دروازہ کھولتی ہے تو رات کے اندھیرے میں پاؤ باہر کھڑا ہوتا ہے اور کافی پراؤڈ لگ رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے، وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی رنگ اس لیڈی کو دکھاتی ہے، یعنی پاؤ نے اور اس لڑکی نے اب شادی کر لی ہے۔ بنا اس لیڈی کو بتائے اس چیز کا اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج تک تو پاؤ سے اچھی رہی لیکن پاؤ نے انہیں کیا صلہ دیا۔ پاؤ بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنی ماں یعنی اس لیڈی سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیوی کو دکھانے آیا تھا، اب اپنا سامان لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ پاؤ اپنا سارا سامان پیک کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے پر لیڈی کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں
जाने दूंगी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, पर अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जाओ। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर पाओ इनकी एक नहीं सुनता और जाने वाला होता है तो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है। फिर जल्द ही इसे इस बात का एहसास होता है कि इसने क्या कर दिया। इसने पाओ को मोमो समझकर खा तो लिया, लेकिन अब असल में इसने अपना बेटा खो दिया जो कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो काफ़ी खामोश रहने लगती है, हमेशा रोती रहती हैं, और उनके हस्बैंड भी जब उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है तो वो कुछ ना कुछ कहती हैं। लेकिन वो हम देखते हैं कि लेडी सोई होती है कि तभी उसके सामने दोबारा से पाव आ जाता है, क्योंकि वो सोकर उठी थी और देख नहीं पा रही थी। साय में वो बिल्कुल इंसान जैसा ही लग रहा होता है, और मूवी में यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि वो उन्हीं का बेटा है, जो कि कई साल पहले अपने माँ बाप से गुस्सा होकर वो घर छोड़कर चला गया था, और अब अपनी गलती का एहसास होने पर वो इनसे माफ़ी मांगने के लिए आया है। उसकी डैड उसकी माँ के कमरे में उसे धक्का देते हैं कि जाओ और माँ से माफ़ी मांगो। वो माँ के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाह रही होती, तो वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती हैं। ये जो पाव था वो जस्ट उनकी इमेजिनेशन थी, और क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत मिस करती थी इसलिए वो अक्सर उदास रहती थी। वो उनके पास उनकी फेवरेट डिश रखता है, वही डिश जो कभी उनकी माँ ने उनके लिए बनाई थी, लेकिन वो खाने के लिए इनकार कर देता है। ये वही डिश है जो मैं आपके लिए लाया था, और मैं अब इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं आपको छोड़कर चला गया था। वो कहती हैं कि शायद हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। इस तरह की बात सुनकर उनका दिल मेल्ट हो जाता है और वो अपने बेटे को हग करने लगती हैं और प्यार करती हैं। यहाँ पर ये दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और अपना साथ ही पसंदीदा खाना भी खा रहे होते हैं। अब इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि उनका बेटा अपनी वाइफ को भी ले आता है, और फिर वो सब मिलकर हंसी खुशी खाना खाने लगते हैं, यानी वही मोमोज, वो पाव जो उन्होंने बनाए थे, और अपने बेटे की वाइफ को ये बनाना भी सिखाती हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको इस तरह से देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया हो। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।